انتخاب پروردگار ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آج اسلامی سال کے 7ویں مہینے رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے، اور اس کے آخری عشرہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، اور عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ زمین کا فرش ہمارے قدموں کے نیچے بچھایا، اور یہ بھی ہماری خدمت میں معمور ہے۔ یہ ہمارے لیے رزق اسی کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے۔ تو زمین کا فرش ہمارے قدموں کے نیچے بچھایا، اور زمین تحت ہے اور آسمان فوق ہے، وہ بلندی پر ہے۔ تو پروردگار عالم نے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو بلندیوں پر بلایا، آسمان کی وسعتوں کو پار کرتے ہوئے لامکان کی سرحدوں کو بھی پار کرتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے عرش پر بلایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے معراج کے واقعے کا مہینہ ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، قرآن کریم کی 15 سپارے کی پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کا خود ذکر فرمایا ہے، تاکہ میرے محبوب علیہ السلام جب زمین پر واپس تشریف لے جائیں گے اور اپنی زبان حق ترجمان سے جب اپنے معجزہ معراج کا ذکر کریں گے تو سننے والا کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ادھر زبان مصطفیٰ بھی معراج کو بیان کر رہی ہے، اور ادھر زبان خدا بھی معراج کو بیان کروا رہی ہے۔ تو جو حضور کے معراج کا انکار کرے گا وہ سمجھ جائے کہ وہ حضور کا انکار نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے کمالات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ معراج پر حضور کو بلایا ہے تو اس کے رب نے بلایا ہے، آمنہ کے لال کے رب نے بلایا ہے، اور رب کی شان کیا ہے؟ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکے، جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بے شمار معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جس چیز کی بھی ہمیں، اب دیکھیے گرمیوں میں ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تیز ہوا چلے تاکہ گرمی کا مقابلہ ہو سکے۔ سردیوں میں ہمیں سردی سے بچنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تپش کی حاجت ہوتی ہے۔ تو سردیوں میں اللہ پاک نے ہمیں سورج کی ایسی تپش عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر ہمیں سردی کا وہ حملہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی حکمت ہے، انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک وہی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف آپ توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں مصر کے ملک میں جادو زوروں پر تھا، لوگ جادو ٹونے پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے، اور اللہ کی توحید سے اور نبی کی رسالت سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ تو انسانیت کی ضرورت تھی کوئی اپنے اللہ اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمائے
جو جادو کو توڑ کر رکھ دے. تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ان کی برکتوں سے، ان کے ظہور سے جادو ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں، اس وقت حکیم لوگ، طب کا علم پورے عروج پر تھا. ڈاکٹری جس کو آج کل جدید دنیا میں کہہ سکتے ہیں، سقراط، سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں، اور ان کو یہ دعویٰ تھا کہ مرنے کے قریب کسی مریض کو ان کی کوئی پوڑی مل جائے تو وہ بندہ زندہ ہو سکتا ہے. اتنی ان کے پاس ایڈوانس اس دور میں طب کی معلومات تھی. تو بہت زیادہ ان کے لوگ گرویدہ ہو گئے. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں بھیجا جہاں پر ڈاکٹری یا طب یا حکمت عروج پر تھی. تو اللہ پاک نے حضرت روح اللہ کو، اپنے پیارے عیسیٰ کو بھی وہی معجزات عطا فرمائے کہ ان حکیموں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ مرنے والا مریض جو مرنے کے قریب ہو، ہماری دوائی کھا لے تو وہ زندہ بچ سکتا ہے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کمال اور وہ معجزہ عطا فرمایا کہ مٹی کے بے جان پرندوں کی شکل کے پرندے آپ کے سامنے لائے جاتے، آپ ان کو فقط پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتے. مٹی میں گوشت بھی بن جاتا، وہی مٹی خون میں بھی تبدیل ہو جاتی، اور اس کے جسم پر بھی اگاتے اور وہ پھر کر کے اڑ جاتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. یہ آج کل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ گوندی ہوئی مٹی کو ایک پرندے کی اگر شکل دے دی جائے تو اس میں گوشت کیسے آ سکتا ہے، اس میں خون کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس میں روح کیسے آ سکتی ہے، اور اس کے جسم پر کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ عام بندے کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان. اسی طرح دیکھ لیں، جب حضور علیہ السلام کی ظہور کی باری آئی، حضور سرور انبیاء کا تاج پہن کر جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت عرب کے لوگوں کو اپنی ذہانت اور یادداشت پر بڑا ناز تھا. اپنی پشتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے اور بڑی فصیح و بلیغ بات کیا کرتے تھے. لفظ چھوٹے، لفظ تھوڑے اور بات بڑی کر دیا کرتے تھے. جب اس دور میں، اس معاشرے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام قرآن کا معجزہ لے کر تشریف لے آئے، جس نے سب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. یہ ہے قرآن پاک کی شان. اب نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے. ان تمام معجزات پر ہمارا ایمان ہے. حضور کا معجزہ شق القمر پر بھی ہمارا ایمان، واقعہ معراج پر بھی ہمارا ایمان. حضور نے پتھروں کو پانی پر تیرایا، یہ حق ہے. لیکن وہ سارے معجزات وہ ہیں جنہیں ہم نے سنا ہے، سن کر ہم ایمان لے آئے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور نے سچ فرمایا ہے. حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ دینے والا قادر ہے اس چیز پر. لیکن وہ سارے معجزات ہم یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر ان کا دیدار نہیں کر سکتے، ان کی زیارت نہیں کر سکتے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دو معجزات ایسے ہیں جن میں سے ایک کا میں ذکر کروں گا، دوسرا بعد میں، کہ سرکار کا معجزہ قرآن پاک وہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، جس کو آج بھی زیارت کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے کلام الہی پر ہے حضور کا معجزہ. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، وہی قرآن اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ لے جانے والا بھی حق ہے، لے جانے والا بھی حق ہے، جانے والا بھی. تو حضور کا معراج شریف، آخری بات توجہ فرمائیں کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب یہ واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے وہ پریشان سے ہو جاتے ہیں. ایسے مسلمان جن کی معلومات کم ہوتی ہیں، جو علماء سے ذرا فاصلے پر رہتے ہیں، یا جن کی اپنی سٹڈی بہت کم ہے،
وہ ذرا اس کو ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ گندم یا مکئی کو تولنے کے لیے بڑے بڑے ترازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سونے اور چاندی کو تولوں میں، رتیوں میں، ماسوں میں تولا جاتا ہے، ان کا ترازو بھی چھوٹا ہوتا ہے. اب اگر آپ گندم یا مکئی کو سنارے کے چھوٹے سے ترازو میں جس میں وہ چاندی اور سونا تولا کرتا ہے اس میں آپ تولنے لگیں گے لاکھوں من کا جو جنس ہوگی تو وہ تول سکیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اس ترازو کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی وزنی شے کو توڑ سکے. تو بس یہی سمجھ لو، یہی مثال کافی ہے. اللہ نے ہمیں یہ عقل عطا فرمائی ہے، ہمیں دنیا میں کائنات میں ہر شے ہمارے لیے کھول کر رکھ دی گئی ہے. آپ اپنی عقل کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے راز تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کی حکمتوں کو تلاش کریں. لیکن حضرات محترم، نبی کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہماری عقل میں آنے والا اس لیے نہیں ہے کہ عقل چھوٹی ہے، نبی کا معجزہ بڑا ہے. چھوٹی چیز بڑی چیز کو کیسے توڑ سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حضور کا معراج حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حضور کے صدقے میں سرکار کی ساری امت پر اپنا کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جلدی سے ایک آخری اعلان سماعت فرما لیں. 8 مارچ بروز پیر 1 بجے دن بستی اعظم شاہ کچی پکی کے قریب حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہاں ان کی زیارت بھی کریں اور ان کا خطاب بھی سنیں. وما علینا الا البلاغ المبین.